جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ آپ اپنا تعارف کریں تاکہ ناظرین کرام آپ کو پہچان سکے مفتی صاحب۔ جی، میرا نام مفتی محمد سجاد حسین فیضی۔ جی سر، کہاں کے رہائشی ہیں، کہاں رہتے ہیں مفتی صاحب؟ ہم ضلع رحیم یار خان۔ اچھا، آپ پاکستان کے ہیں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو بہت سلامتی دے۔ حکم کریں، کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے مفتی صاحب؟ سعد بھائی نے کہا تھا کہ آپ نے کہا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جی سر۔ ان کا ایمان ثابت کریں۔ آپ کے بارے میں کہا تھا، وہ فرماتے ہیں، اور جی ان سر۔ کی افضلیت ثابت کریں۔ ہوں، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم۔ صحیح صحیح۔ تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ بنایا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نص قطعی ہے، ہوں، قرآن کس پاک۔ بات پر؟ خلافت خلفائے ثلاثہ پہ آپ کے پاس نص قطعی ہے؟ نہیں، خلافت کی بات بعد میں کریں گے، پہلے آپ نے کہا تھا ان کا ایمان اور افضلیت ثابت کرنا ہے۔ تو خلافت کے موضوع پر بعد میں بحث کریں گے۔ صحیح۔ پہلی بات یہ ہے تو کہ عرض یہی ہے کہ آپ اگر ایمان اگر ان ثابت کی کریں اور ان خلافت کی ہے ہی نہیں، افضلیت ثابت۔ ہوں، جی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا ہے تو ان کی جی خلافت باطل ہے، شرعی ہے ہی نہیں۔ تو ایک شخص بھی آپ بدعت خلافت، کے ساتھ خلیفہ بنتا ہے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جی بات یہ ہے کہ قرآن پاک، پہلی دلیل جو قوی دلیل ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی ہوتی ہے۔ قرآن جی پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ۔ ٹھیک ہے بھائی، تو آپ بات یہ ہے کہ دکھائیں اللہ ان تبارک و تینوں کا تعالی نے قتال آپ فرمایا، دکھائیں فتح سے پہلے۔ جی ان جی تینوں کا آپ دکھائیں، قتال دکھائیں فتح سے پہلے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لا يستوي منکم، تم میں سے وہ برابر نہیں ہے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور اپنا مال قربان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے نا؟ اور نہیں فرمایا ٹھیک ان میں نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے، اور اس کے بعد فرمایا جو بعد والے صحابہ ہیں جو بعد میں خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، یہ جو پہلے ہیں ان سے افضل ہیں۔ اور آگے فرمایا کلا وعد اللہ الحسنى، یہ موجبہ کلیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا۔ کلا وعد اللہ الحسنى، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس سے کوئی خارج نہیں ہونا۔ آپ اس کا جواب دیں۔ چلیں جی، عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ ایک شخص اگر پہلے مسلمان بنتا ہے اور بعد میں وہ مرتد جی ہو جاتا ہے تو اسلام تو اس جی کا گیا نا، اسلام تو اس کا ختم ہے نا، صحیح ہے؟ جی ہے کہ نہیں؟ نہیں شیخ صاحب آپ کی بات مان بھی لیں کہ وہ سب سے پہلے اسلام لائے تھے، ہم حالانکہ ہم نہیں مانتے، جی مان بھی لیں کہ انہوں جی نے دین خدا میں خرچ کیا، یہ بھی ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے جی کوئی خرچہ کیا، ٹھیک ہے نا؟ قتال تو آپ کیوں سے نہیں ثابت خرچہ ہو ہی کیا؟ نہیں گئی کہ کوئی اس کا جہاد دکھائے، یہ تو ہے ہی نہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اس کا شب ہجرت جو سب سے کٹن وقت تھا، اس نے اپنے اونٹ کے پیسے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے مال خرچ کرنے کی یہ حالت ہے کہ ہجرت کے وقت اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں کیا، وہ اپنے اونٹ کے اس نے ڈبل پیسے لے لیے۔ تو چل ہم مان بھی لیں کہ اس نے ایمان لایا سب سے پہلے، وہ خرچ بھی کیا، ٹھیک ہے نا؟ اس نے جہاد بھی کیا، یہ مان بھی لیں، لیکن اگر تمام بعد مفسرین نے میں لکھا ہے، دیکھو شیخ صاحب ایک شخص جو جی مسلمان ہو جاتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، مال جی بھی خرچ کرتا ہے، لیکن بعد میں مرتد ہو جاتا ہے، وہ پہلے تو وہ تو اجر سب گیا نا، ہے کہ نہیں؟ وہ مرتد نہیں ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دلائل نہیں سے فرض کر ثابت رہے ہیں، کریں۔ اوئے کسی اور کی ہم بات کر رہے ہیں۔
کسی اور کی بات کر رہے ہیں بھائی، آپ چھوڑیں. ایسے ہی فرض کرتے ہیں ایک شخص ہے، وہ مسلمان بھی ہوا ہے، ایمان بھی اچھا ہوا اس کا، مال بھی خرچ کیا اس نے، ہجرت بھی کیا اس نے، اور اس نے جہاد بھی کیا تھا، لیکن آخر میں مرتد ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو پھر آپ بتائیں وہ سب گیا نا، اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ جی وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں، عرض یہ ہے کہ اب آپ کی بات مان بھی لیں کہ ابو بکر صاحب نے مسلمان ہوئے سب سے پہلے، کلمہ بھی پڑھا، ہجرت بھی کی ہے، اور اس نے پیسے بھی خرچ کیے، جہاد بھی کیا، سب سے مان لینا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی نص کچھ بھی نہیں ہے. جس کو خلیفہ بنایا تھا رسول اللہ، اب سن لیں میری بات، سن لیں شیخ صاحب، سن لیں مفتی صاحب، جس کو خلیفہ بنایا تھا وہ شیر خدا علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت باطل ہے، اس کی خلافت بدعت ہے. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك، اب سن لینا شیخ صاحب، ومن لم يحكم بما انزل الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے تو اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، تو کیوں خلیفہ بنایا؟ اور قرآن فرماتا ہے کہ جو حاکم بنتا ہے بغیر ما انزل اللہ کے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم مان بھی لیں آپ کی ساری باتیں. اب اس کی خلافت ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے سارے اجر باطل ہو گئے، کیونکہ اس نے دین میں بدعت داخل کیا. بیچ میں بدعت داخل کرنے والا کافر ہوتا ہے اور ہمیشہ تک جہنم میں ہوتا ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو مسلمات میں سے. میری بات سنیں، اب میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ میں نے قرآن پاک کی آیت اور نص سے قطعی پیش کی ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میں رب نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا ہے. حضرت صاحب آپ اس آیت سے کیسے کسی صحابی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نہیں جانتا تھا، صحابہ کرام کے اختلاف نہیں جانتا تھا، صحابہ کرام کے معاملات نہیں جانتا تھا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنی، میں رب نے حسنہ کا وعدہ کر لیا. حسنہ سے مراد کیا ہے؟ میری بات سنیں، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے، اور بلکہ اور آیت بھی ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها. فرمایا جن کے لیے حسنہ کا وعدہ کیا گیا، فرمایا لا يسمعون حسیسها، فرمایا ان کے لیے جنت ہے اور جہنم کی بھینک بھی نہیں سنیں گے. وهم فيما اشتهت انفسهم، وہ اپنی من مانتی میں ہوں گے ہمیشہ. اور آپ کہتے ہیں ابو بکر، اس کا تعلق ابو بکر سے نہیں ہے نا، ایسے آپ کہہ رہے ہیں. میری بات مکمل کر لیں دے. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے. تمام مفسرین نے لکھا ہے، ابن جریر طبری اٹھائیں، تفسیر خازن اٹھائیں، تفسیر روح البیان اٹھائیں، تفسیر روح المعانی اٹھائیں، تفسیر بیضاوی اٹھائیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے. بعض نے حضرت سینا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم بارے لکھا ہے گا. تمام مفسرین نے لکھا ہے جو ان قریب وہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے. وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتقا کہہ رہا ہے. اور دوسری آیت میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو اتقا ہے. وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن کے نص سے قطعی ہے، اس کے آگے ہم کسی کی کوئی روایت نہیں مانیں گے. تو آپ نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں ابو بکر کا نام تو نہیں ہے نا؟ ابو بکر کوئی نام ہے، وہ تو آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. اب دیکھیں، اب یہاں تک اس بات کا تعلق ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. میں آیت دکھا دیتا ہوں آپ کو، یہ قرآن مجید ہے. اعوذ باللہ من سورہ النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ وہ لوگ جو جہاد نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، اور ان پہ وہ اپاہج وغیرہ بھی نہیں ہے، وہ ان جیسے نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کیا. جس نے جہاد کیا ہے اور جس نے جہاد نہیں کیا یہ ایک جیسے نہیں ہے. اچھا، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، جنہوں نے جہاد کیا اپنی مال سے، اپنی جان سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو، جنہوں نے جہاد نہیں کیا ان پہ درجہ ان کا بلند فرمایا. ابو بکر کو یہ تو ابو بکر سے تعلق ہی نہیں، کیونکہ ابو بکر نے کبھی جہاد کی نہیں. اس کا آپ دکھائیں نا، کوئی اس کا ایک دکھائے اس نے پتھر مارا ہو، تلوار دور ہے، نیزہ دور کی. اب سن لینا شیخ صاحب، اب میری باری ہے. شیخ صاحب میری باری ہے. اس نے کوئی پتھر بھی پھینکا ہو، وہ تو ہے نہیں اس کا جہاد. جس کا جہاد ہی نہیں آیا، جہاد کیا بھائی، ٹھیک ہے نا، جس نے جہاد کیا اس کی بڑی فضیلت ہے. اور جس شخص کا ابو بکر عمر عثمان کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں کبھی تاریخ میں،
یہ آیا اس سے ملا رہے ہیں شیخ صاحب. کوئی کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ دیا. یہ کون ہے؟ وہ لوگ جن کی ضرر ہے، جو اپاہج وغیرہ جہاد نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے جہاد کی، سب کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا. اس میں منافقین شامل نہیں ہیں، اس میں مرتدین شامل نہیں ہیں. شیخ صاحب اجازت دیں، ایک شخص جو مرتد ہو جاتا ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کا تعلق صحابہ سے بھی صرف یہ نہیں کہ مخصوص صحابہ سے ہے، یہ قیامت کے دن آنے تک جنہوں نے جہاد کی اپنی جان اپنی مال سے، ان سب کے لیے یہ آیا، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے. اور جو جن کی مجبوری ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی عذر قبول کیا، لیکن مجاہد کا جو درجہ وہ افضل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اجر دیا. لیکن سب کے لیے اجر ہے. یہ کس کے لیے؟ مومن مخلص افراد کے لیے، منافق کے لیے تو ہے نہیں. اچھا، وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو لوگ جہاد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بڑا اجر دیا. یہ کہنا کہ یہ صحابہ کے لیے یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے، قرآن سے افتراء ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اس زمانے سے لے کر قیامت کے دن تک سب کے لیے جن میں یہ صفات ہو. اور اس سے کون خارج ہے؟ ان سے نہیں کیا نا، نہیں کیا. اس میں سے اجازت دیں گے تو مکمل کریں گے نا. اس سے منافقین مرتدین خارج ہیں. بھائی عرض یہ ہے شیخ صاحب، آپ کہتے ہیں ابو بکر کا اس سے تعلق ہے. ابو بکر کا جہاد کہاں؟ جہاد تو ہے ہی نہیں اس کا، ٹھیک ہے نا. پھر بات یہ ہے، ایک شخص فرض کرتے ہیں جہاد بھی کیا اس نے، لیکن اگر بعد میں وہ دین میں اس نے بدعت داخل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بدعتی جہنمی ہوتا ہے، بدعتی کافر ہوتا ہے، قرآن کا فرمان ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں، یہ کہ پہلے کسی نے کلمہ پڑھا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، جہاد بھی کیا ہو، یہ سب ہم نہیں مانتے کہ ابو بکر نے کیا. آپ ثابت بھی کریں نا. لیکن اگر دیکھ، دنیا میں لوگ ہزار طرح سے اچھے کام کریں، لیکن اگر اس میں کفر کی ایک دلیل ہو، وہ کافر ہے. ابھی آپ کے جو وہ تھے نہیں کر لی مکمل نا. اب مجھے بات کرنا تھا نا شیخ صاحب. شیخ صاحب اجازت دو. ابھی آپ کا مولوی صاحب ہے، آپ کے ہندوستان پاکستان میں بہت بڑے مولوی تھے آپ کے فرقے کا، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. پگڑی لگا کے داڑھی وغیرہ اور خطبے وغیرہ پڑھتا تھا. اب اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا تھا، خطبے بھی دیتا تھا، علم کلام وغیرہ اس نے کچھ سیکھا تھا، فارسی عربی بھی اس نے سیکھی تھی، ٹھیک ہے نا. اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے ادھر ادھر کے. لیکن اس نے کیا کیا؟ ایک کام ایسا کیا کہ وہ کفر ہے. اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں مسیح عیسیٰ ابن مریم، میں مہدی ہوں. سب مسلمانوں کا اجماع ہوا کہ یہ شخص مرتد ہے، کافر ہے. اب وہ کوئی کہہ دینا کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا، اس نے یہ حج پہ گیا، وہ اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اس میں کفر کی، اس میں مکفر ہے، اس میں کفر کی دلیل ہے. آپ کے خلیفے میں، آپ کے تینوں اصحاب میں، ان میں یہ باتیں جن کی وجہ سے ان کے کفر ثابت ہوتے ہیں کئی ایک ہیں. ان میں سے ایک ان کا خلافت ہے، ایک ان کی خلافت ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا، خلیفہ کس کو بنایا؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا. اجازت دیں بات کرنا. اس کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس نے جہاد کیے، فلان کیے، وہ ہم اس کا جہاد ثابت ہی نہیں ہے. ثابت بھی ہو جائے اس کے کفر آپ رد نہیں کر سکتے. اور سیجنب الاتقیٰ کا اس کا ابو بکر سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آپ خاموش رہے، میری بات سنیں، آپ نے بہت بول دیا. بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت میں پہلی آیت بھی پڑھی ہے، دوسری بھی پڑھی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب جہنم سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، اتقا ہے. یہ ابن جریر طبری اٹھائے، حضرت تفسیر ابن عباس اٹھائے، اور تفسیر بیضاوی اٹھائے، تفسیر کبیر. اتنی بڑے مفسرین، تابعین، محدثین سب کہہ رہے ہیں اس سے مراد حضرت سینا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سب سے اتقا ہے، تمام صحابہ سے زیادہ پرہیزگار ہے. لہذا دوسری آیت میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا افضل کون ہے؟ جو اتقا ہے، جو پرہیزگار ہے. اس آیت میں تمام مفسرین نے لکھا ہے، اس آیت کا آپ نص قطعی کا انکار قطعاً نہیں کر سکتے، اور ایک سب مفسرین نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ جو میں پہلی آیت پڑھی ہے، میں نے کہا کلوں، آپ کل سے مراد باز لے رہے ہیں. کل سے مراد باز لینا جو جہلانہ طریقہ ہے. کلوں یہ موجبہ کلیہ ہے. فرمایا جن فتح مکہ سے صحابہ کرام جو پہلے ایمان لائے خرچ کیے، اور جو بعد میں ایمان لائے خرچ کیے، کلًا وعد اللہ الحسنى،
اور تم تمام سے ایک صحابی بھی آپ اس سے خارج نہیں کر سکتے. یہ موجبہ کلیہ ہے, اس کے آگے کوئی روایت نہیں چلے گی, اس کے آگے کوئی تفسیر نہیں چلے گی. کلم وعد اللہ الحسنى, تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, حسنہ کا وعدہ کیا ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها, وہ جہنم کی بھینک بھی نہیں سنیں گے, وہ اپنی من مانتی میں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے. یہ قرآن کی نص قطعی پیش کر رہا ہوں, پہلی آیت بھی نص قطعی ہے. آپ کل وعد اللہ الحسنى سے کیوں صحابہ کرام کو خارج کر رہے ہیں؟ وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى سے مراد ابو بکر لیا ہے, تمام مفسرین نے لیا ہے. تو پھر آپ ایسی بات کیوں نہ کہہ رہے ہیں خلافت کی؟ خلافت تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر کھڑا کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, لوگوں کو حکم دے ابو بکر نماز پڑھائے. کہ میرے بعد اقتدا کس کی کرنی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنی ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنی ہے. پہلے مجھے اس آیت قل وعد اللہ الحسنى سے کیسے خارج کر سکتے ہیں؟ جی سر دیکھیں, یہ کہتے ہیں کہ جامع البیان میں طبری نے بولا ہے کہ یہ ابو بکر کے لیے نازل ہے. بالکل میں نے جامع البیان دیکھا ہے طبری کی, اس میں نے نہیں دیکھا کہ طبری نے ذکر کیا ہو کہ یہ آیا ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے. اب اجازت دیں, اب دیکھ میں دکھا دیتا ہوں. آپ کا فرقہ کس فرقے سے تعلق ہے شیخ صاحب؟ آپ کا فرقہ کون سا ہے؟ آپ حنفی ہیں نا؟ آپ حنفی ہیں؟ اہل سنت و جماعت. حنفی ہیں جی. یہ آپ کے امام ہے تاویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی, ابو منصور ماتوریدی, جس کے آپ مقلد ہیں عقائد میں. یہ اس کی تفسیر ہے. یہ جزء 10 ہے, چاپ دار کتب العلمیہ ہے. اور یہ سیجنبہ الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ, اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 555 میں, قال بعضهم, بعض نے کہا ہے, کوئی حدیث ودیث کچھ بھی نہیں, قال بعضهم, بعض نے بولا ہے, نزلت هذه الآیہ فی ابی بکر, یہ آیہ ابو بکر میں نازل ہوئی. وقال بعضهم هذه الآیہ نزلت فی ابی الدحداح, یہ آیہ ابی الدحداح میں نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ یہ جو کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ ابو بکر میں نازل ہوئی ہے, یہ پہلی بات ہے کہ ابو جریر طبری نے کوئی روایت نہیں کی, ابن جریر نے. جو آپ کا اپنا امام ہے وہ خود کہتا ہے یہ بعض لوگوں کا قول ہے, سب کا قول, شیعوں کا تو بالکل قول ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ ابو بکر اگر اتنا ہی تقویٰ تھا, شیخ صاحب آپ مجھے بتائیں, اتنا ہی آپ نے بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بولا نماز پڑھا دو. شیخ صاحب اس کی آواز کو کیا ہو گیا؟ شیخ صاحب آپ میری باتیں سنا کریں نا, آپ میری باتیں, آپ کا مائک آف ہے میرے خیال میں, اپنا مائک کھول دیں. آپ کہتے ہیں کہ سیجنبہ الاتقى سے مراد ابو بکر ہے, سب سے زیادہ تقوی دار ابو بکر ہے. قرآن نے یہ تو نہیں بولا, تو آپ ہمیں سمجھا دیں. اگر یہ اتنا ہی تقوی دار تھا, آپ کے اپنے مذہب میں اس کی خلافت پہ دلیل تو کوئی نہیں, اگر ہوتی تو آپ ذکر کرتے ہیں. آپ نے اتنا بولا کہ اس کو بولا کہ تم نماز پڑھا دو. اور بھائی نماز پڑھانے سے کوئی خلیفہ وقت بن جاتا ہے؟ اور نماز پڑھانے سے آپ کے اپنے کتابوں میں موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے خود نبی نے اقتدا کیا. آپ کے اپنے بخاری میں یہاں پہ لکھا ہے کہ خسرے کے پیچھے, بخاری میں یہاں پہ الصلاۃ خلف کل الصلاۃ خلف المفتون والمبتدع, بدعتی اور صاحب فتنہ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس کے بعد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خسرے کے پیچھے, ٹرانسجینڈر کے پیچھے بھی نماز پڑھنا جائز ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کب امام المسلمین بنا دیا, کب خلافت اس کو عطا کیا؟ ٹھیک ہے نا, یہ تو نہیں بتایا. پھر آپ کے اپنے بخاری میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل بھی کیا, اور آپ کے اپنے فرقے کا اجماع بھی ہے. اگر چاہے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے, ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص نہیں. جس دن وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بھی گئے تھے نا, اس دن ابو بکر کے ساتھ جب انہوں نے کہا کہ خلافت میرے سے ابو بکر سے بیعت کرو, تو کسی نے نہیں کہا. شیخ صاحب اجازت دیں, یہ بڑا اہم ہے. موضوع سے ہٹ گئے ہیں, موضوع بالکل ہٹ نہیں ہے. شیخ صاحب اس کا اجازت دیں, میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اتقا نہیں ہے. آپ ادھر نہ جائیں, دیکھو آپ ادھر نہ جائیں, خلافت وغیرہ وغیرہ. عرض یہ ہے کہ وہ اتقا نہیں ہے نا. ایک شخص کا جب تقوی ہی نہیں ہے وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے؟ ایک شخص کا جب ایمان ہی نہیں ہے وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے؟ نا یہ بات ہی عرض ہے. سنیں, ابن جریر طبری کہہ رہا ہے, اور تمام ابھی میں نے آپ کو
ابھی آپ کے امام کو دکھا، آپ کے امام ابو منصور ماتوریدی کا دکھا دیا. شیخ صاحب میری بات ختم نہیں ہوئی ہے نا. یہاں پہ کوئی ماڈریٹر ہے، ماڈریٹر لے کے آئیں تاکہ ہم دونوں کے درمیان یہ ٹائمنگ رکھ دے بھائی، کیونکہ میری بات کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتقا ہے، ہم کہتے ہیں تقویٰ تھا ہی نہیں اس شخص میں، جس کے دلائل بہت زیادہ کہ یہ شخص بے تقویٰ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کی اور نہیں آیت فرما ہے، رہا نا، تمام مفسرین لکھ رہے ہیں. تمام مفسرین نے نہیں بولا ہے نا. 2 قول تھے، آپ کا اپنے منصور نے کہا کہ ایک ابو دحدہ ہے، ایک ابو بکر ہے. ہم کہتے ہیں ابو بکر والا قول باطل ہے، ابو بکر کا تقویٰ نہیں تھا. ایک دلیل یہ ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہے، میں آپ چاہے 10 دلیل آپ کو دے سکتا ہوں. ایک دلیل یہی ہے کہ اس کی خلافت بدعت ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سن لو نا بھائی جی، اور بھائی آپ کہتے ہیں شخص بات تقویٰ ہے، میں کہتا ہوں یہ بات تقویٰ نہیں ہے. فرض کرے شیخ صاحب آپ سنیں اس طرح بات نہیں ہو سکتی. آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے ہیں نا شیخ صاحب، اس طرح تو نہیں ہوتی نا کہ آپ میری بات کے بیچ میں پڑ جائیں. دیکھیں آپ کہتے ہیں یہ شخص بڑا با تقویٰ ہے، یہ شخص کا نام زید ہے، یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، یہ با تقویٰ ہے، اور یہ ہمارے محلے میں سب سے با تقویٰ ہے. میں کہتا ہوں آپ کو غلط فہمی ہوگی، با تقویٰ نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں خود نے دیکھا یہ شراب پی رہا تھا، میں نے خود دیکھا ایک بے گناہ آدمی کو قتل کر رہا تھا، میں نے خود دیکھا یہ اس نے چوری کیا، میں نے خود دیکھا کہ یہ جا کے زنا خانے میں جاتا ہے ہمیشہ. تو عرض یہ ہے جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ با تقویٰ ہے، سب سے زیادہ با تقویٰ. ہم کہتے ہیں اس کے تقویٰ تھا ہی نہیں ابو بکر کا، ایمان بھی نہیں تھا، اسلام بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ دلیل فرما رہا ہے، آپ کیسے نہیں کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. اللہ نے نہیں بولا ابو بکر ہے. وہ بعض لوگوں کا قول اس سے مراد ابو بکر ہے، ہم نہیں مانتے کہ ابو بکر ہے. دلیل دے رہے ہیں کہ ابو بکر نہیں ہو سکتا. نہ بولے، بعض کا قول نہیں ہے، اکثر مفسرین نے یہی کہا. بعض آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو ابو منصور ماتوریدی کا قول دکھایا. نہیں، ابو منصور ماتوریدی، یہ جو میں تفاصیل ابو منصور خود کہتا ہے کہ اس میں 2 قول ہے، ایک قول ہے ابو بکر، ایک قول ہے ابو دحدہ کا. ابو آپ کا امام ہے، میرا امام تو نہیں ہے، آپ کا امام ہے. نہیں، ہمارا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس سے مراد کون ہے؟ ماتوریدی آپ نہیں ہے. سب احناف کا امام عقائد میں ابو حنیفہ نہیں ہے، ابو منصور ماتوریدی ہے. یہ تو سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے. مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ وہ اللہ حلال حرام میں، عقائد میں تو نہیں اس کے مقلد. عقیدے میں آپ کا مذہب کیا ہے؟ ماتوریدی ہے نا، ماتوریدی نہیں آپ. عقائد میں اگر ہم کسی کے نام بھی مقلد ہوئے، اس میں کیا ہے؟ وہ بھائی آپ احناف سب آپ جو مرضی کریں. احناف سب کس کے مذہب پر ہے؟ ابو منصور ماتوریدی کا مذہب ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ان کا شیخ صاحب یہاں اب کوئی ماڈریٹر نہیں یہاں پر کہ شیخ صاحب کو سمجھا دیں کہ بھائی میرے بیچ میں نہ بولا کریں. جی بولیں. بہت مہربانی آپ کی شیخ صاحب. اچھا عرض یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ یہ اتقا ہے، یہ اتقا ہے، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں یہ اتقا نہیں ہے. دلیل اس کے دلائل ہم سے مانگو. دلیل یہی تو سمجھا رہے ہیں نا کہ ایک شخص اگر صاحب بدعت ہے، کیا وہ اتقا ہو سکتا ہے؟ بدعتی اتقا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک کی نص میں پیش کر رہا ہوں، آپ اور دلیل پیش کر رہے ہیں. قرآن پاک کی نص میں اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے بھائی؟ نہیں، کوئی شیعہ قول دکھاؤ تو مان لینا، کوئی اہل بیت علیہ السلام کا قول دکھاؤ کہ اتقا ہے. اور بھائی ایک شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت باندھی ہے، جھوٹ باندھا ہے، کیا وہ اتقا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر کوئی باندھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ ایسے الفاظ نہیں کہیں. اب آپ مجھے اجازت دیں، میں ثابت کر لیتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولا، اس نے حدیث افترا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطابق. قرآن سے ثابت کریں. میں قرآن سے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ پھر کوئی ضروری نہیں کہ میں قرآن سے ثابت کروں. آپ مفسرین کے اقوال سے ثابت کرتے ہیں کہ ابو بکر اتقا ہے. میں آپ کے حدیث سے ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. ثابت کریں حدیث سے. ثابت کروں کہ اس نے جھوٹ باندھا. چلیں جی، پھر میرے بیچ میں نہ بول. مجھے 5 منٹ ٹائم دے دو، میں آپ میرے بیچ میں نہ بولنا. 5 منٹ یعنی بات کریں گے، اس کے بعد 5 منٹ. ہماری بات یہ ہے کہ آپ نے پہلی آیت کے بھی جواب نہیں دیا ابھی تک. بات ہے کہ کیوں گے نا آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت کروں نا. پہلے آیت کا میں نے جواب دے دی نا آپ کا. پہلے آیت آپ نے جو بولا اس کا میں نے جواب دے دی کہ اس کا میں نے آیت پورا پڑھی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ. اس کا ابو بکر سے کیا تعلق ہے؟ اگر قرآن میں کوئی ایسی چیز ہے جو چلیں
دیکھیں آپ وہ ثابت کریں آپ 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 ثابت ثابت کریں کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، اجازت دیں ثابت کر لیتا ہوں صاحب، میرے بیچ میں نہیں بولنا آپ نے شیخ صاحب پلیز. اچھا دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی خلافت موبائل کے کیوں ایک شخص بدعتی ہے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھا. پہلی دلیل اس کے بدعتی ہونے کی خلافت کے متعلق ہے. اس نے کوئی دلیل نہیں لایا کہ آپ رسول صلی دلیل اللہ علیہ پیش وسلم کریں. نے. شیخ صاحب اجازت دیں نا، بات نہ بولا کریں بیچ میں. اوکے کریں. بہت مہربانی. حدیث ثابت کریں کون سی ہے، کس نے لکھا ہے، واضح کرنا ہے. جی 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 عرض یہ ہے میرے محترم ناظرین، خلافت کے متعلق تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اس پر ثابت ہو گیا کہ یہ شخص بدعتی تھا، کیونکہ اس کی خلافت ہی بدعتی ہے. اصل خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام تھا. بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور بدعتی مسلمان نہیں ہوتا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اس شخص نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا. اس نے صرف اتنا بولا ہے کہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پہ لگا دیا. اس کو نماز سے عزل بھی تو کیا، وہ تو بھی بخاری میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر خسرے کے پیچھے آپ کے ہاں نماز ہوتی ہے، وہ خلافت سے اس کا کیا تعلق ہے. اچھا اب آتے ہیں اس مسئلے پر کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے فدق دیا جائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میراث ہے مجھے دیا جائے. اس نے کہا کہ انما رسول نے تو یہ فرمایا انما عاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما عاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. یہ حدیث جھوٹ ہے. پہلی دلیل اس کی کیا؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ہی سنا ہے وہ ناراض ہو گئی ہیں، اور ابو بکر تک آخر سے بات کرنا چھوڑ دیا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود بخاری میں ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی یؤذینی ما آذاها. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میرے لخت جگر ہیں، یغضبنی ما یغضبها، جو ان کو غضبناک کرے وہ مجھے غضبناک کر دیتا ہے. اس حدیث نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک کیا ہے. حق حدیث زہرا سلام اللہ علیہ کو غضبناک نہیں کر سکتا، یہ باطل حدیث ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا غضبناک ہونا، یعنی اس حدیث کو سن کر اس سے مراد یہ ہے کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، غضبناک ہوئے، تو پتہ چلے یہ حدیث جھوٹی ہے. یہ پہلی دلیل، زہرا سلام اللہ علیہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غضبناک ہونا. تو ابو بکر نے مال دنیا کے خاطر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پہ رحم نہیں کی، اس نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے، جھوٹی حدیث گڑھی. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ حدیث جھوٹی ہے. یہ کتاب مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر جزء اول، ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 14 جلد نمبر 1 میں اسناد صحیح، اس نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر کو پیغام بھیجا ہے، انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ، کیا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث ملتی ہے یا اس کے اہل بیت کو؟ قال لا بل اہلہ، ابو بکر نے خود کہا کہ نہیں، اس کے اہل بیت کو میراث ملتی. اس نے خود جو، یہ صحیح حدیث ہے، جھوٹے کا کیا نہیں ہوتا، حافظہ نہیں ہوتا نا. اس نے خود اعتراف کیا ہے. اچھا اس کو دیکھیں، یہ مسند احمد بن حنبل بتحقیق شیخ شعیب الارناؤوط جزء اول حدیث نمبر 14، اس میں بھی یہی ہے کہ انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ قال لا بل اہلہ اسناد حسن. اس نے بھی کہا اسناد اس کے حسن ہے، اس کے سب رجال مسلم ہیں، بلکہ یہ حدیث حسن نہیں، حدیث صحیح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اس نے خود اعتراف. انہوں نے میں نے 5 منٹ ٹائم لیا، شیخ صاحب بے قرار ہوئے ہوں گے. میں نے 2 دلیل دی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث گڑھی ہے، انما معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. تو اس کے متقی نہ ہونے، بلکہ بے ایمان ہونے کے، بلکہ اس کے جہنمی ہونے کے 2 واضح دلائل. ایک، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے بعد خلافت سنبھالی ہے، اس کے خلافت پہ کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جھوٹی حدیث گڑھی ہے زہرا سلام اللہ علیہ کا حق کھانے کے لیے. خود بھی اعتراف کیا کہ یہ جھوٹی ہے، اور زہرا سلام اللہ علیہ کا غضب بھی. اب بتائیں شیخ صاحب، رد کریں. ہاں، بات یہ ہے کہ آپ نے جو دلیل پیش کی ہے، آپ کو یہ حدیث تو نظر آ رہی ہے، یہ حدیث نظر نہیں آ رہی کہ انبیاء لا یورث دینارا ولا درہما، ان کا جو ترکہ ہوتا ہے وہ دینار اور درہم نہیں ہوتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل پیش کی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اس دلیل کو مانے، بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف لائے کہ اے ابو بکر آپ حق پر ہیں. اور اس کے علاوہ میں نے پہلی آیت پڑھی، آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا
कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, इससे कोई सहाबी खारिज नहीं हो सकता। अल्लाह ने तमाम सहाबा से जन्नत का वादा किया, आपने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने कहा बाज नहीं, कुल से बाज कैसे मुराद ले रहे हैं, ये मुजबा कुलिया है। और इसके अलावा वासई जन्नत वल अत्का में अक्सर मुफस्सिरीन यही कह रहे हैं, अत्का से मुराद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और इसके अलावा देखो, कुरान पाक से किसी सहाबी की सहाबियत साबित नहीं है। मेरा दावा है, मेरा चैलेंज है, किसी सहाबी की सहाबियत कुरान से साबित नहीं है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है, और जिनकी सहाबियत कुरान से साबित हो, जो उसका मुनकर हो, दायरा इस्लाम से खारिज है, वो मुतलक काफिर है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इज़हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब वो फरमाते अपने सहाबी को, देखो कुरान से साबित हो रही है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के सहाबियत जो कुरान से साबित हो रही है, तो इसका मुनकर बनेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज है, हमारे लिए जो और मुतलक काफिर है, वो पक्का काफिर है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे थे लिसाहिबिही, अपने सहाबी को, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, ला तहज़न, गम न खा, इन्नल्लाह माना, अल्लाह ताला हमारे साथ है। जिसकी सहाबियत कुरान से साबित है, उसके बारे में ये अल्फाज कहना, आदमी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को अपना सहाबी कहा हो, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहाबियत साबित की है। जो इसका मुनकर है वो काफिर है। बाकी रहा कि आपने जो हदीस पेश की कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला नाराज हो गई, ठीक है ना, इसके बारे में यह हदीस है कि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने क्या कहा कि ऐ फातिमा, कि ये तेरे प्यारे वालिद का फरमान है कि इन्नल अंबिया ला युवर्रसु दीनारन वला दिरहमन, ना वो दीनार के वारिस थे ना दिरहम के। फरमाया उनका तर्का ये नहीं है बागे फिदक, ये जो है ना, सही बात यही है कि आप इसकी जो है वारिस नहीं है। और तमाम सहाबा किराम ने इस पर तस्दीक की, बल्कि हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम तीसरे दिन तशरीफ ले गए। आपने कहा अबू बकर आप हक पर थे। और इसके अलावा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला का जनाजा भी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ाया। और इसके अलावा अच्छा, अब मेरी बारी है शेख साहब, अब मेरी बारी है, आपने पॉइंट्स का जवाब ले लो, अब मेरी बात देखिए। शेख साहब कहते हैं कि इन्होंने एक हदीस कहा कि इन्नल अंबिया ला युवर्रिसून दिरहमन वला दीनार। अगर ये कहते हैं, उसका उन्होंने कोई सनद जिक्र किया है ना, इसका कोई माखज़ जिक्र किया, तो मैं इसका क्या जवाब दूं? अगर उसूल काफ़ी की रिवायत की बात कर रहे हैं तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमाए उम्मत के लिए मीरास की बात हो रही है, अपने अहले खाना की मीरास की बात नहीं हो रही। और मैं आपको दिखाऊंगा कि अनबिया की मीरास होती है कुरान मजीद में, उसकी वाज़ेह दलील है। जहाँ तक सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ है, तो मुलाहिज़ा करें कि उन्होंने अबू बकर को जुटलाया, न उन्होंने जुटलाया बल्कि खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुटलाया। कि अबू बकर ने जो फदक खस्ब करने के लिए एक झूठी हदीस बनाई है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जुटलाया है। मुलाहिज़ा करें कैसे, ये किताब से ये बुखारी है, यहां पे मुलाहिज़ा करें, फातिमतो सय्यदतु निसा अहलिल जन्नह, बाबु मनाक़िब क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमतो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतु निसा अहलिल जन्नह, ये जन्नत के ख़वातीन के ये सरदार हैं। अच्छा, फिर फरमाया फातिमतो बज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे लख्त जिगर हैं सलामुल्लाह अलैहा, फमन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने उनको गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया। ये पता चला ना, तो कि गज़ब फातिमा गज़ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी बुखारी में मुलाहिज़ा करें शेख साहब, किताब फर्ज़ुल खुम्स, इसमें हदीस नंबर है 3093 और 3092। आयशा से रिवायत है कि हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने हज़रत अबू बकर से अपना मीरास तलब किया। जब मीरास तलब किया तो अबू बकर ने कहा ला नूरथ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नूरथ मा तरकना सदका, हम मीरास नहीं छोड़ते, हमारा जो छोड़ते हैं सदका हुआ करता है। फग़ज़िबत फातिमा, तो आप कहते हैं वो राजी हो गए, ओ भाई फातिमा सलाम अलैहा गज़बनाक हो गए, फातिमा गज़बनाक हो गए या रसूलुल्लाह गज़बनाक हो गए? तो रसूल ने खुद जुटलाया है अबू बकर को। आय हाय हाय,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب عالم برزخ سے. اس روایت پہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو بکر نے جھوٹ گڑا ہے. اور خود ابو بکر نے، میں نے دکھایا مسند احمد سے صحیح سند کے ساتھ کہ ابو بکر نے خود جھٹلایا، اعتراف کیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر ایک شخص جو مال دنیا کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کے مال کھانے کے لیے جھوٹی حدیث بنا سکتا ہے، وہ کیسے اتقا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ کہ بھائی انبیاء کی جو ہے میراث ہوتی ہے. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین کہ قرآن مجید کی آیت ہے یرثنی و یرث من آل یعقوب. سورہ مریم میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر، فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی، تاکہ وہ مجھ سے میراث میں مجھے اس کو ملے، مجھ سے اس کو میراث ملے. تو انبیاء کی میراث اس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑھی ہے نا. اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید نے فرمایا، سورہ مبارکہ ہے النمل میں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ. سورہ نمل آیت نمبر 16. سلیمان کو داؤد سے ارث ملا ہے. یحییٰ کو اس لیے اللہ سے طلب کی زکریا نے تاکہ یہ مجھ سے اس کو میراث ملے. اے کس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑھی ہے؟ کس نے قرآن کے خلاف حدیث گڑھی ہے؟ ابو بکر. آپ نے کہا کہ حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ علیہ السلام ابو بکر کی بات کی انہوں نے تائید کیا. جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ یہ کتاب طبقات الکبریٰ. شیخ ادھر دیکھو، شیخ صاحب، مفتی صاحب، طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 2، یہاں پر صفحہ نمبر 315 روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میراث طلب کرنے کے لیے ابو بکر کے پاس آئے. وجاء عباس بھی آئے، وجاء معهما علی، اور علی مرتضیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا نورث ما ترکنا صدقہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تمہاری میراث نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا خرچہ میں دوں گا، لیکن میراث آپ کو نہیں دوں گا. تو فقال علی علیہ السلام نے اسی وقت زائد کی تلاوت کی، ورث سلیمان داؤد. اوے تو کہتا ہے انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. ابو بکر تو کیسے کہتا؟ قرآن میں تو لکھا ورث سلیمان داؤد. وقال زکریا یرثنی ویرث من آل یعقوب. زکریا نے بولا کہ مجھے یحییٰ عطا کرتا کہ میرا وارث ہو، اس کو میراث ملے. تو پتہ یہ چلا او بھائی کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام راضی نہیں ہوئے. علی مرتضیٰ علیہ السلام نے ابو بکر کی حدیث کو قرآن کے خلاف قرار دیا، آپ کے کتاب میں موجود ہے. اور پھر اس کی واضح دلیل شیخ صاحب، ہاں شیخ صاحب میں آپ کو دکھا دوں کہ یہاں پر یہ کتاب ہے صحیح مسلم، یہاں پر بھی ہے کہ ابو بکر نے جب یہ جملے کہے تھے تو حضرت امیر عالم امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کو جھوٹا سمجھا تھا. اوے ہے شیخ صاحب آپ پھنس گئے جی، آپ کے بچنے کی کوئی راستہ ہی نہیں ہے جی. یہ کتاب آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب، آواز شیخ صاحب کا آواز کیوں بند ہے؟ اپنا مائک تو کھولو شیخ صاحب، اور میری بات کرنے کی باری ہے نا. وہ صحابیت کی طرف آتے ہیں، آئے غار کی طرف آتے ہیں. آئے غار کا میں جواب دوں گا، پہلے یہ لے لو، یہ صحیح مسلم ہے شیخ صاحب، یہ صحیح مسلم. اجازت ہے شیخ صاحب؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. کتنا ٹائم ہے؟ کتنا ٹائم ختم ہو، میری بات سنیں. اور کتنا ٹائم لگا؟ آپ بتاؤ کتنا ٹائم ٹائمر لگاتے ہیں؟ کتنا ٹائم لے لیں؟ کتنا ٹائم لگی ہوئے بتائیں؟ کتنا ٹائم لگا دیں؟ میں ٹائمر لگا دیتا ہوں، بتائیں. 5 منٹ لے لیں، 5 منٹ 5 منٹ صحیح ہے بس شیخ صاحب. لیکن یہ ہے کہ 5 منٹ میں ایک موضوع پہ گفتگو کریں نا. اگر آئے غار بعد میں بات کریں نا، ایک چیز پہ گفتگو کرتے ہیں. چلے 5 منٹ آپ کے ہو گئے، چلے بسم اللہ کر. آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے ووارث سلیمان، آپ نے اس کی تفسیر غلط کی ہے. آپ تمام مفسرین اٹھائیں ووارث سلیمان داؤد، اس وراثت سے کیا مراد ہے؟ اس وراثت سے مراد علم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور اس وراثت سے مراد وراثت علم ہے. اسی بارے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے فاطمہ الزہرا
انبیاء کی جو وراثت ہوتی ہے وہ دینار نہیں ہوتا، وہ درہم نہیں ہوتا، انبیاء کی وراثت علم ہے. اور اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. کیا علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد کے وارث ہیں؟ اس سے پتہ چلا قرآن کی آیت جو آپ نے پڑھی ہے اس کی تفسیر آپ نے غلط بیان کی ہے. اس میں وراثت سے مراد جو ہے وہ علم ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من بعد وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. یہ علم ہے وراثت حضرت صاحب، یہ دینار نہیں ہے، یہ درہم نہیں ہے. آپ نے یہ تفسیر غلط بیان کی ہے کہ اس سے مراد جو ہے مال ہو سکتا ہے، جائیداد ہو سکتے ہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ میں نے جو آپ کے سامنے وہ آیت پیش کی تھی یقول لصاحبہ، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے. جو اس کی صحابیت کا انکار کرے، جو اس کی خلافت کا انکار کرے، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے نا جو اس کی صحابیت کا انکار، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے وہ جواب نہیں دیا کل وعد اللہ الحسنى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام صحابہ سے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا جہاد کیا، جو فتح مکہ سے بعد خرچ کیا جہاد کیا، سب کے بارے میں کل وعد اللہ الحسنى، رب نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. اس سے کوئی صحابی خارج نہیں ہے. یہ قرآن کی نص قطعی ہے، اس کے آگے روایت نہیں چلے گی، اس کے آگے شامی منافق کی روایت نہیں چلے گی. ٹھیک ہے نا. قرآن کی نص قطعی سے جواب دیں، قرآن کا جواب قرآن پاک سے جواب دیں. آپ نے جواب ابھی تک نہیں دیا کل وعد اللہ الحسنى. اور وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى میں اکثر مفسرین اتقا سے مراد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آزاد کروایا. تمام مفسرین لکھ رہے ہیں، آپ نے اس کا جواب بھی نہیں دیا. اور اس کے علاوہ یقول صاحب کا جواب نہیں دیا. میں نے جواب دے دیا ہے. وراثت سے مراد وراثت علم ہے. لا یورث دینار ولا درہم، درہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے. اور قرآن میں بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہاں بھی وراثت سے مراد وراثت علم ہے. وہاں بھی اس لیے تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو تمام صحابہ نے مان لیا. بلکہ اس کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی راضی ہو گئے. انہوں نے کہا اے ابو بکر آپ حق پر ہیں، میں تو ویسے بات نہیں کر رہا، تو ان کی دل جوئی کے لیے. یہ تمام دلائل سے ثابت ہو رہا ہے آپ جو وراثت ثابت کر رہے ہیں یہ وراثت سے مراد وراثت علم ہے. اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جائیداد کے، دینار کے اور باغ فدق کے آپ صحیح معنی وارث نہیں ہو سکتی. تو اس لیے مسلم شریف میں آپ نے کلام نہیں کی. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے، بعد میں آپ کو ویڈیو چلائیں گے نا، پھر اس کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا نمبر بھی اور حدیث بھی آپ ایسے کریں، ایک جس صحابی کی صحابت قرآن سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، آپ اس کے بارے میں یہ کہنا خلافت نہیں ملی، ان کو فلاں نہیں ملی، فلاں نہیں ملی. قرآن کے نص قطعی کے آگے آپ کی روایات نہیں چل سکتی. اور کل وعد اللہ الحسنى یہ موجبہ کلیہ ہے. علم منطق آپ پڑھ کے دیکھیں، پتہ نہیں آپ نے علم منطق پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. کل وعد اللہ الحسنى، اس سے مراد تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. آپ جو وراثت ثابت کر رہے ہیں، جو آپ نے دلیل پیش کی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے قرآن اور حدیث، ابھی آپ خاموش رہیں، آپ کی بات نہیں ہے. اور قرآن و حدیث میں نے ثابت کر دیا، تمام مفسرین اٹھائیں، اس سے مراد وراثت علم ہے، علم ہے، علم ہے، دینار اور درہم جائیداد نہیں ہے، نہیں ہے. بات آپ کی ختم ہے جی. آخری منٹ یہ ہے کہ آپ پہلی آیت کا جواب دیں. کل وعد اللہ الحسنى، اس کا جواب نہیں دیا. کل سے مراد تمام صحابہ ہیں. آپ اس سے کسی کو خارج نہیں کر، یہ موجبہ کلیہ ہے، اس سے آپ بالکل کسی کو خارج نہیں کر سکتے. اس کا جواب دیں. دوسرا جو ہے یقول صاحبہ، صحابی سے مراد حضرت 5 ابوبکر منٹ کے صدیق لیے کافی نہیں ہے نا شیخ صاحب. قرآن سے ثابت ہے. اور وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى میں تمام مفسرین لکھ رہے ہیں، آپ بعض ٹھیک ہے، کا قول کر رہے ہیں، اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. شیخ صاحب آپ نے 3-4 جو پوائنٹ اٹھائے نا، میں اس کے جواب دینے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کافی وافی جواب دوں، کتاب دکھاؤں، حدیث دکھاؤں، تو 5 منٹ اس کے لیے کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میں جواب دینا چاہتا ہوں تو آپ تو کچھ تحمل سے لیں. آپ صحابیت کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ارث میں صرف علم ملا ہے،
ان باتوں کی بات، یہ 5 منٹ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا. آپ کچھ تحمل سے میری باتوں کو سن لیں. اگر میں ٹائم زیادہ لے لوں تو آپ بھی میرے مقابلے میں ٹائم زیادہ لے لیں، لیکن میں نے ٹائمر لگا دی، آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دے دیتا ہوں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو صرف علم ملا. یا آپ نے جو پہلے تو آپ نے آیت غلط پڑھی ہے، وَلَقَدْ وَرَّثْنَا داؤد سلیمان آپ نے پڑھا، پھر آپ نے اپنے آپ کو تصحیح کی، دوسری تیسری دفعہ آپ نے پڑھا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان عِلْمًا. شیخ صاحب اب میری بات سنیں نا پلیز. آپ وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم دیا ہے. یہ آیت تو نہیں بتا رہا کہ سلیمان کو اپنے باپ سے مال نہیں ملا. آپ کہتے ہیں نا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یہ صرف علم ہے. دلیل آپ نے تو کوئی پیش نہیں کی، آپ نے صرف اس آیت کی تلاوت کی، اس سے پہلے والی آیت کی. شیخ صاحب میری بات کے بیچ میں نہ بولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میری بات کے بیچ میں نہ بولیں گے، آپ سن لیں تب، کیوں میں آپ سے گفتگو کر، جیسے میں نے آپ کی بات سنی. آپ نے دلیل کوئی پیش نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا ہے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا ہے، بالکل علم دیا ہے. لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ سلیمان کو داؤد سے ارث نہیں ملا، اس میں یہ تو نہیں ہے نا. سلیمان کو کیا اپنے والد سے ارث ملا ہے یا نہیں ملا؟ یہ تفسیر آپ کے بغوی ہے، جلد نمبر 7 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رات کے وقت انہوں نے بہت سارے خوبصورت گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے. ورث من ابیہ داؤد 1000 فرس، یہ آپ کی اپنی کتاب میں کہ داؤد علیہ السلام کو اپنے والد گرامی سے 1000 گھوڑے میراث میں ملے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ورثہ کا مطلب یہی کہ اس کو مال ملتا ہے. پھر میرے شیخ صاحب میں نے آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول. آپ کی کتاب تفسیر ہے، کتاب طبقات ابن سعد سے، کہ ابو بکر نے جب کہا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان 2 آیتوں کی تلاوت کی تھی. اور ابو بکر نے مقابل میں نہیں کہا تھا کہ یہاں پہ تو صرف علم مراد ہے، کچھ نہیں بولا تھا. ابو بکر کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ آپ جو کہتے ہیں یہاں پہ صرف علم مراد ہے، دلیل آپ کے پاس کوئی نہیں. یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن لابن جریر، جلد نمبر 16، یہاں پہ ملاحظہ کریں. ان مبارک عن الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم اللہ اخی زکریا، اللہ تعالیٰ میرے بھائی زکریا پہ رحمت کرے. ما کان علیہ من ورثت مالی حین یقول فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب. اس کو اپنے ورثت سے کوئی ڈر نہیں ہونی چاہیے تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ اپنے مال کی میراث سے کوئی ڈر نہیں ہونی چاہیے تھا جب اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے یحییٰ عطا کر تاکہ وہ مجھ سے میراث اس کو مل جائے. اچھا، پھر تفسیر بحر محیط میں ہے، جزء 7 میں ملاحظہ کریں، حدیث اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرحم اللہ اخی زکریا ما کان علیہ ممن یرث مالہ. زکریا کا کوئی وارث مال نہیں تھا، اسی لیے اس نے اللہ سے استدعا کیا کہ اللہ مجھے ایک شخص عطا کر جو مجھ سے اس کو میراث ملے، مجھے اس کے مال ملے. پھر میرے محترم بھائی، آپ کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، سب صحابہ راضی ہو گئے. کیوں جھوٹ کہتے ہیں شیخ صاحب؟ میری طرف دیکھو شیخ صاحب، کیوں جھوٹ کہتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صحابیہ نہیں تھیں، بضعۃ الرسول نہیں تھیں، وہ تو غضبناک ہو گئی، آخر تک انہوں نے بات نہیں کی ابو بکر سے نا. تو کیوں کہتے ہیں سب راضی ہو گئے؟ یہ دیکھو، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم شیخ صاحب، صحیح مسلم میں، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ملاحظہ کریں. حدیث نمبر کتاب باب الفی میں حدیث ہے کہ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نورث ما ترکنا صدقہ فرأیتماہ، تم علی اور عباس نے کاذبا آثما غادرا خائنا، تم نے ابو بکر کو کاذب جانا ہے. کس سے؟ علی علیہ السلام سے کہہ رہا ہے اور عباس سے کہ تمہارے نزدیک ابو بکر نے جھوٹ گڑی ہے، اور وہ غدار تھا، اور وہ خائن تھا، اور وہ عاصم تھا، گناہگار تھا. تو آپ کہتے ہیں کہ سب صحابہ راضی ہو گئے. عباس صحابی نہیں تھے شیخ صاحب، علی مرتضیٰ علیہ السلام صحابی نہیں تھے، یہ عمر بن الخطاب صحابی نہیں ہے. یہ عمر خود کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام اور عباس دونوں ابو بکر کو اس حدیث کی وجہ سے کذاب مانتے تھے کہ حدیث جھوٹی گڑی ہے. پھر وہ، اور اب تم آئے ہو مجھ سے فدق طلب کرنے کے لیے. او بھائی،
اگر ابو بکر کو سچے مان رہے تھے تو اس وقت انہوں نے عمر کے خلافت میں فدق کیوں طلب کیا؟ کیوں فدق کا مطالبہ کیا پھر عمر کے خلافت میں؟ اور عمر کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ بھی کاذب، غدار اور عاصم ہیں. اچھا اب یہ اچھا تو پھر یہ کہنا یہ لا نورث ما ترکنا صدقہ کے متعلق کہ اس نے جھوٹی حدیث گڑی ہے، اس نے خود اعتراف کیا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا غضب، اس کا قرآن کے خلاف اس نے حدیث گڑی ہے، اس نے اس کا بالکل جواب نہیں دیا. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ کلًا وعد اللہ الحسنى، سب صحابہ جنتی ہیں، سب صحابہ جنتی ہیں. تو اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے شیخ صاحب کہ دیکھیں شیخ صاحب، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے بخاری، اس میں سری روایات موجود ہیں کہ بہت سارے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہو جائیں گے فوراً. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 6600، حدیث نمبر ہے 4625. اس میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. میں کہوں گی یا رب اصحابی، اے میرا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں. فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے کیا معلوم کہ انہوں نے تیرے بعد دین میں کیا بدعتیں داخل کی ہیں. تو صحابہ مرتد ہو گئے ہیں. مرتد یہ نہیں تھا کہ وہ لوگوں نے اپنا دین چینج کیا، مرتد اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے. ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین على اعقابهم منذ فارقتهم، آپ کے مرتے ہی یہ مرتد ہو گئے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتے ہی یہ مرتد ہو گئے تھے. یہ کون صحابت ہے جی؟ واضح بات ہے کہ فدق کا غصب کرنا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث باندھنا کہ بھئی یہ ان کی میراث ہی نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن کہتا ہے ان کی میراث ہے جی. اور پھر اس کی خلافت، ٹھیک ہے نا، حدیث نمبر 7049 بخاری میں سب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، وہ یہ صحابہ کے لیے متعلق ہے. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِّنكُمْ حَتَّى إِذَا هَوَيْتُ لِأُنَاوِلَهُمْ أُخْتُلُوا جِدُونِي فَأَقُولُ أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي، یہ تو میرے صحابہ ہیں. اور صحابی ہونا یعنی ہم صحبت ہونا، ساتھ ہونا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ایمان بھی ہے. فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک، تجھے کیا معلوم کہ انہوں نے دین میں تیرے بعد بدعت داخل کیا. تو یہ ارتداد صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی بدعت کی وجہ سے یہ ثابت ہے. اچھا تو شیخ صاحب جو آپ نے 3 نقطے اٹھائے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اس کا میں نے آیت پوری دکھائی ہے. اس کا یہ سب لوگوں کے لیے ہے، زمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک قیامت تک جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے. اس میں مرتد شامل نہیں ہے بھائی، جو ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے پھر مرتد ہو جاتا ہے، اس کے لیے نہیں ہے. یہ مومن کے لیے جس نے جہاد کیا ہے، سر اللہ کے راستے پہ ثابت قدم رہا ہے، اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. یہ کہنا کہ یہ سب صحابہ کے لیے، سب صحابہ جنتی ہیں، آیا وہ نہیں کہہ رہا. دوسری بات، جہاں تک صحابیت کا تعلق ہے، آئے غار میں، وہ صحابیت ہم مانتے ہیں ابو بکر کے. ابو بکر غار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحبت تھا، لیکن اس کا ایمان اس سے ثابت نہیں ہوتا. ساتھ ہونا، صحبت میں ہونا، اس سے صرف صحبت میں ہونا ثابت ہوتا ہے. صحبت کا لیکن صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں کافر بھی رہیں، مشرک بھی رہیں، منافق بھی رہیں. قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا صاحب ہے، وما بصاحب من جنہ، کہ کفار کا جو صاحب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجنون نہیں ہے. جہاں تک سیجنب الاتقاء کا تعلق ہے، اس کو ہم نے دکھا دیا اس کی تقویٰ کیا ہے. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال کھانے کے لیے، اہل بیت علیہ السلام کے مال کھانے کے لیے اس نے جھوٹی حدیث گڑی ہے. جی شیخ صاحب یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے شیخ مفتی صاحب، ڈسکنیکٹ ہو گیا. آپ میں نے 9 منٹ لیا، آپ نے بھی 9 منٹ لے لے میرے مقابلے میں. مفتی صاحب نہیں ہے بھائی، آپ کانٹیکٹ کریں مفتی صاحب سے کہ ان کا کیا ہو گیا. آپریٹر بھائی مجھے میسج دے دو کہ مفتی صاحب آپ کو مل رہے ہیں نہیں مل رہے. جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف